حضرت علی کی قربانی کا واقعہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حضرت علی نے دی، اس کا بھی ذکر اس طرح ملتا ہے کہ اہل مکہ نے وہاں مشورہ کر کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہو کر آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہی الہی سے آپ کو دشمنوں کے اس ارادے کی اطلاع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے ہجرت کی تیاری کی اور حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ آج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹیں۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سرخ حضرمی چادر اوڑھ کر رات گزاری جس میں آپ سویا کرتے تھے۔ مشرکین کا وہ گروہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، وہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور حضرت علی بستر سے اٹھے۔ جب وہ حضرت علی کے قریب ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگران تھا؟ تم نے انہیں مکے سے نکل جانے کا کہا اور وہ چلے گئے۔ مشرکوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور زد و کوب کیا، پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ دیر محبوس رکھا، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ ایک اور سیرت میں کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت علی 3 دن کے بعد اہل مکہ کی امانتیں لوٹا کر ہجرت کر کے نبی کریم کے پاس پہنچے اور آپ کے ساتھ قبا میں کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام پذیر تھے۔ سیرت ختم النبیین میں اس واقعہ کے ہجرت کے دوران کا جو واقعہ ہوا اس کو یوں ذکر آیا ہے کہ رات کا تاریک وقت تھا اور وہ ظالم قریش جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی امانتیں پڑی تھیں، کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و امانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی کہ بغیر امانتیں واپس کیے مکے سے نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزر نہیں پہنچے گا۔ وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے، وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار ثور کی راہ لی۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ پہلے ہی تمام بات طے ہو چکی تھی، وہ بھی راستے میں مل گئے۔ غار ثور جو اسی وقت واقعے کی وجہ سے اسلام میں ایک مقدس یادگار سمجھی جاتی ہے، مکے سے جانب جنوب یعنی مدینے سے مختلف جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر خاصی بلندی پر واقع ہے اور اس کا راستہ بھی بہت دشوار گزار ہے۔ مدینے کی طرف نہیں ہے بلکہ مخالف سمت میں ہے۔ وہاں پہنچ کر پہلے حضرت ابوبکر نے اندر سے گھس کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔ دوسری طرف وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن صبح ہوئی انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے، مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا
اور کچھ پتہ نہ چلا۔ اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا۔ اس قربانی کا ذکر حضرت علی کی اس قربانی کا ذکر حضرت مسلم موعود نے یوں فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ چرپائی کا رواج ان دنوں نہیں تھا، بلکہ اب تک بھی مکے میں چرپائی کا رواج نہیں۔ بعض روایات میں غلطی سے یوں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بستر بنایا جاتا تھا، چرپائی نہیں ہوتی تھی باقاعدہ۔ ان میں سے بعض نے آپ کو دیکھا بھی، اگر انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو شاید آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا اور اب واپس جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دلیری کے ساتھ باہر نکلے تھے اور آپ کی طبیعت پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اتنی دلیری سے آپ اس وقت باہر نکلنے کی جرت نہیں کہاں کر سکتے ہیں، یہ ضرور کوئی اور آدمی ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے دروازے کی دراڑ میں سے اندر جھانکا، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کہیں آپ باہر تو نہیں نکل گئے۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا اور خیال کیا کہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غرض ساری رات وہ آپ کے مکان کا پہرے دیتے رہے۔ پھر جب مناسب وقت سمجھا تو اندر داخل ہوئے، اور شاید انہیں جسم سے شک پڑ گیا کہ جسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا، یا شاید منہ ننگا تھا۔ بہرحال انہیں معلوم ہوا کہ سونے والے شخص حضرت علی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تب انہوں نے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ جا چکے ہیں، اور ان کے لیے اب سوائے ناکامی کے کچھ باقی نہیں رہا۔ ایک اور جگہ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ عظیم الشان قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رات کے وقت اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ کفار اگر جھانک کر دیکھیں تو انہیں یہ دکھائی دیتا رہے کہ کوئی شخص بستر پر سو رہا ہے، اور وہ تعاقب کے لیے ادھر ادھر نہ نکلیں۔ اس وقت حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، مکان کے ارد گرد تو قریش کے چنیدہ نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، اگر صبح کو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کہیں باہر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کر دیں گے۔ بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، یعنی حضرت علی بڑے اطمینان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ جب صبح ہوئی اور قریش نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے ہیں تو اپنی ناکامی پر دانت پیس کر رہ گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو پکڑ کر مارا پیٹا، مگر اس سے کیا بن سکتا تھا۔ خدائی نوشتے پورے ہو چکے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ مکے سے باہر جا چکے تھے۔ اس وقت حضرت علی کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اس ایمان کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قربانی کے بدلے میں صرف حضرت علی ہی عزت نہیں پائیں گے، بلکہ حضرت علی کی اولاد بھی عزت پائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر پہلا فضل تو یہ کیا کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بخشا۔ دوسرا فضل اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا کی کہ آپ نے بارہا ان کی تعریف فرمائی۔ بہرحال یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف ذریعوں سے جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں، اصل واقعہ کے لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن مختلف رنگوں میں جو میں بیان کرتا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے، اس میں بعض نئی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں یا نئے انداز میں پیش کی جاتی ہیں، جس سے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، یا اس شخص کی، صحابی کی، اور یہاں حضرت علی کے معاملے میں حضرت علی کی بھی شخصیت کا جو مختلف پہلو بھی سامنے آ گئے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا حضرت صحابی سے، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح بعض لگتا یہی ہے کہ ایک ہی حوالہ مختلف جگہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہوتا ہے ہر حوالے کا، اس لیے پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں حضرت علی کے حوالے سے بھی یہی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔